جی تو آڈینس عمل کی نیت سے سننے والے میرے معزز میرے پیارے سامعین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی ملا تو اس نے کیا کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ کے ذریعے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس ایک دعوتی خط بھیجا۔ اس خط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و رسالت اور ایمان قبول کرنے کی دعوت دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ وعلا نبینا الصلاۃ والسلام کے بغیر والد کے خاص اللہ پاک کی قدرت کے کرشمے، یعنی ان کی ولادت کے واقعے کو اور ان کی نبوت کا تذکرہ کیا، اور ایمان قبول کرنے پر نجاشی کو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور سلامتی کی خوشخبری دی۔ تو نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کو آنکھوں سے لگا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا اہل کتاب کو انتظار تھا، اور اسلام قبول کر کے خط کا جواب لکھوایا کہ اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں، آپ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت فرمائی۔ آپ کا فرمان میرے پاس پہنچا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ بالکل درست اور سچ ہے۔ آپ کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آرام سے ہیں، میں ان کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی بیعت کرتا ہوں، اور اپنے بیٹے ارحا کو آپ کی خدمت میں روانہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا منشا ہو تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ سامعین کرام، نجاشی نے اپنی پاکیزگی، پاک طینتی، اندرون صفائی کے پن کا مظاہرہ کیا، اس نے قدر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نجاشی کی اس قدر کو بڑی قدردانی کی نگاہ سے دیکھا، اور جب نجاشی کی 9 ہجری میں وفات ہوئی، رجب المرجب 9 ہجری میں، تو تاریخ کے ذخیرے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے حبشہ میں نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی، اور اس میں محدثین نے کلام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیت ہے کہ مدینہ منورہ سے لے کر حبشہ تک درمیان میں جتنے بھی واسطے اور اسباب تھے سب اللہ پاک نے ہٹا دیے، گویا کہ نجاشی کا جو نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھایا کہ گویا نجاشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آگے رکھے ہوئے ہیں اور حضور ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا ہی روشن اور زبردست یہ باب ہے کہ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کی بڑی قدردانی کی۔ 2 دفعہ مسلمان ان کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور اس نے دونوں دفعہ مسلمانوں کا موقف بھی سنا اور ان کی حمایت بھی کی۔ آپ کو معلوم ہے میرے معزز سامعین کہ اللہ کی قدرت میں یہ ہوا اور پانی کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ میں اللہ پاک کا فرمان ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی ہر زندہ روح چیز کی زندگی کا جو سبب ہے وہ ہم نے پانی کو رکھا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہوا اور پانی، یہ دونوں اللہ پاک کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، اور اللہ پاک کی قدرت کے جو طاقت کے اسباب جو مخلوق جس کا مظاہرہ کرتی ہے اس میں بھی ہوا اور پانی بڑا اثر رکھتی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے ہوا اور پانی کی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ دیکھا ہے کہ پانی آیا ہے اور ہمارے پاکستان کے کتنے علاقوں کو سیراب کر گیا۔ اسی طرح جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو ان سے بھی نقصان ہوتا ہے، بارش زیادہ ہو جائے، ہوا تیز ہو جائے، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں مذکور ہیں، گاہے بگاہے میں شیئر کرتے رہتا ہوں۔ ابھی صرف ہوا اور پانی کی جو قدرت کا منظر ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا کو پیدا فرمایا ہے، جو ہر جاندار کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو خشکی کے جانور زندہ نہ رہ پاتے۔ ہوا کی وجہ سے بدن کی حرارت بالکل معتدل رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے پانی کو بھی پیدا فرمایا، یہ بھی جانداروں کے لیے اہم اور ضروری چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عجیب قدرت ہے کہ خشکی کے جانوروں کو ایسا بنایا کہ بغیر ہوا کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اور پانی میں رہنے والے جانوروں کو ایسا بنایا کہ بغیر پانی کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے میں نے آپ کو ہوا اور پانی کی طرف توجہ دلایا۔ اصل میں صبح سے لے کر شام تک اللہ پاک کے خزانے، نعمتوں کے خزانے ہم پر کھلے ہوئے، احساس نہیں ہوتا۔ جب کوئی وینٹیلیٹر پر چلا جاتا ہے یا گزشتہ زمانے میں کسی کو نمونیا، کووڈ وغیرہ سخت ہو جاتا، پھر جب اس کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی تو اللہ کی اس نعمت کے بارے میں خوب اچھی طرح دل و دماغ میں استحضار ہو جاتا کہ یار یہ 2 نعمتیں کتنی بہت بڑی نعمتیں۔
میں آپ کو ایک اہم عمل کی فضیلت بتا دوں، توبہ کرنے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے جو شخص توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ مسلم شریف کی یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ توبہ ہے جب تک سانس ہے، جب تک چانس ہے، انشاءاللہ توبہ کرتے رہیں۔ گناہگار بندہ ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کو وہ خطا کار پسند ہے جو اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ ایک گناہ سے بچنے کے لیے میں آپ کو تلقین کرتا چلوں، والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرما دیں۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو قدردانی کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق دے دیں۔ جن کے دونوں یا کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک ان کی کامل مکمل مغفرت فرما دے۔ میرے معزز سامعین، دنیا کے بارے میں، دنیا کی حقیقت کے بارے میں آپ کو ایک اشارہ دیتا چلوں کہ دنیا سے یعنی زیادہ کثرت سے دنیا جمع کرنے سے، یعنی ایسی دنیا جمع کرنے سے جو آپ کو عبادات میں، صلہ رحمی میں، حقوق العباد میں آپ کو مخل ہو جائے اور آپ کو اس میں تنگی ہونے لگے، ایسی دنیا سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ دنیا میرے سامنے ظاہر ہوئی تو میں نے اس سے کہا تو مجھ سے دور ہٹ جا۔ پھر وہ جاتے ہوئے دنیا کہنے لگی، آپ تو مجھ سے بچ گئے، مگر آپ کے بعد جو آنے والے ہیں وہ مجھ سے نہ بچ سکیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اور جو فی الوقت ہم پر ضروری اور واجب ہوتا ہے اس کو بر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔